आफाक फारूक के एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले तो वही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड देयर इज़ ए रेड बटन, ओनली यू हैव टू पुश इट वंस। तो बहरहाल सबसे बड़ी खबर तो बहरहाल जो आप सबको पता है कि हमारे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प कोरोना वायरस के पॉजिटिव उनका टेस्ट आया है। उनकी बेगम का माइल्ड सिम्टम है, अभी तक तो माइल्ड ही बता रहे हैं कि उनके सिम्टम है, मगर डॉक्टर्स ये कहते हैं कि ये सिम्टम जो फुल अगर ज़ाहिर होने हैं तो 14 डेज क्वारंटीन में ज़ाहिर होंगे। उस वक्त क्या सिचुएशन होगी। हाई रिस्क पर है, 74 एज है, वेट भी ज़्यादा है 244, हाइट उनकी 6'3" है मगर 244 वेट ज़्यादा है, हॉस्पिटलाइज भी रह चुके हैं। तो उस रोशनी में डॉक्टर थोड़ा सा डरे हुए हैं, मगर अल्लाह बेहतर करेगा। इसमें जो सबसे अहम बात है कि मोहतरम जिद करते रहे मास्क के खिलाफ। मेडिकल साइंटिस्ट एक तरफ थे, वो अकेले एक तरफ थे मास्क का, बल्कि उन्होंने डिबेट में अपने जो अपोनेंट हैं उनके माइक लगाने पर उनका मजाक भी उड़ाया मिस्टर बाइडन का। और ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि बाइडन का अभी टेस्ट नेगेटिव आया है। साथ में उन रिपब्लिकन के एक सेनेटर मिस्टर ली और जो रिपब्लिकन कन्वेंशन की चेयरपर्सन खातून ने लास्ट वीक में मिली थी प्रेसिडेंट से, उनका पॉजिटिव आया है मगर बाइडन का नेगेटिव आया। बल्कि मैं ये कहूँगा कि डिबेट में अगर सबसे बड़ा कोई हमला हो सकता था, जो बचत हो गई, तो वो बाइडन पे डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से कोरोना का हमला हो सकता था, जो कहते हैं कि उस वक्त वो पॉजिटिव थे, जो उन्हें पता नहीं था। उनकी जहाँ से ये शुरू हुआ है, उनकी जो स्ट्रेटेजिक काउंसलर हैं होप हिक्स जो है, जो बेसिकली पहले उनकी कम्युनिकेशन डायरेक्टर थी बिगिनिंग से उनकी इलेक्शन कैंपेन में, अभी 2 साल पहले उनको हटा दिया गया था, मगर उन्हें दोबारा अभी अर्ली 2020 में वापस लेकर आए एज ए काउंसलर, और उनकी कम्युनिकेशन की स्ट्रेटजी में वो उनके साथ हैं। तो उन खातून से सुना है कि शुरू हुआ है, कल फंड रेजिंग था न्यू जर्सी में, वहाँ सदर बड़े टाइट देखे गए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जो प्लेन है, जहाज़ जो है, वो सबसे ख़तरनाक जगह है कोरोना वायरस के लिए, और इसीलिए वहाँ पर मास्क मैंडेटरी है कि वहाँ सफोकेशन ज़्यादा होती है, ये एयरबॉर्न भी है, जहाज़ में बंद होता है सब कुछ। मगर मोहतरम हमारे प्रेसिडेंट और उनके सारे साथी, उनके हाई ऑफिशियल जो हैं, वो सब के सब बगैर मास्क के बहुत फ्लुएंटली फ्लाई कर रहे थे। उस छोटे से जो एयरफोर्स वन जहाज़ है उसमें रोज़ाना की बुनियाद पर। जो सबसे अहम तरीन बात है, कहा जा रहा है कि 14 दिन तक तो ये इनकी कैंपेन ऑलमोस्ट तकरीबन ख़त्म ही हो गई है। हो सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंस पे अगर उनकी तबीयत ठीक रहे तो वीडियो कॉन्फ्रेंस पे ख़िताब कर सकेंगे, टेलीफोन पर बात कर सकेंगे। और अभी उनके चीफ ऑफ स्टाफ ने बताया कि वो कंटिन्यू करेंगे अपने जॉब को, और वो वीडियो कॉन्फ्रेंस और टेलीफोन पर सब कुछ हैंडल करेंगे। माइक पेंस जो वाइस प्रेसिडेंट है, उनका भी नेगेटिव आया है, मगर कहा जाता है कि जो वेस्ट विंग है वाइट हाउस का, जहाँ सारी हाई ऑफिशियल्स और प्रेसिडेंट की एक्टिविटीज़ हैं, और पूरे वाइट हाउस में जो 377 एम्प्लॉज़ हैं, जो कैबिनेट के मेंबर्स आते रहे हैं, जो आर्मी जनरल्स आते रहे हैं, उन सब का टेस्ट होगा। और जो जिसने भी इंट्रैक्शन की है प्रेसिडेंट से लास्ट 10-15 डेज में, उन सब का फाइंड आउट किया जा रहा है, उन सब के टेस्ट होंगे। इसमें जो सबसे खौफनाक बात है, जो लोग यहाँ पर जो बड़े तजिया निकाल रहे हैं, वो ये कहते हैं कि एक तो 7 मिलियन लोग यहाँ इन्फेक्टेड हैं ऑलरेडी, 2,07,000 जा चुके, और आने वाले दिनों में ज़्यादा ख़तरा ये है कि नया हमला हो सकता है कोरोना का। और इस वक्त भी 44,000 जो है ना, कल का जो नंबर है, जो नए लोग सामने आए हैं, 750 से 800 लोग डेली मर रहे हैं। तो जो क्यास पैदा हुआ है सदर के पॉजिटिव आने से, कहा जा रहा है कि इससे ईरान, रशिया और चाइना कोई बड़ा फ़ायदा ना उठा ले। मिसाल के तौर पे चाइना जो है ना, एटमी अपने क्या कहना चाहिए कि एटमी टेस्ट ना कर ले, तो उसको मैसेज भिजवाया गया है कि यहाँ सब तैयारी है, कोई ऐसी हरकत ना की जाए। और जो अहम तरीन बात है, जो मैं कह सकता हूँ कि 1 महीना रह गया इलेक्शन में, अगर खुदा न खास्ता सदर को कुछ हो जाता है, सीवियर कोई प्रॉब्लम हो जाती है,
تو یہاں جو اسٹریٹجک ہیں وہی کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی صدر ودرا، جو کینڈیڈیٹ ودرا کرے یا خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ کوئی زندگی کا حادثہ ہو جائے، تو اس پارٹی جس کے نامینیٹ کیا ہوا جو ہے کینڈیڈیٹ ریپبلکن ہو جو یا ڈیموکریٹ ہو، تو اس کے لیے نیا کنونشن بلانا پڑے گا، گورنر اور کانگریس کی اپروول چاہیے ہوگی اور سینیٹرز کی پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کے، تو اس طرح سے ایک نیا کینڈیڈیٹ سامنے آ سکتا ہے۔ مگر یہ بہت دور کی سوچ کی باتیں ہیں جو میں نہیں سمجھتا ان کو مائلڈ حملہ ہے اور وہ بالکل نارمل بتایا جا رہا ہے، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ مگر ایک چیز سامنے آئی ہے کہ جس طریقے سے وہ ماسک کی مخالفت کرتے تھے اور ویل کانفیڈنٹلی وہ بغیر ماسک کے کراؤڈ میں جا رہے تھے اور کراؤڈ کو بھی کنونس کر چکے تھے کہ جو لوگ ان سے ملنے آتے تھے یا جو ان کے جلسوں میں ریلیز میں آ رہے تھے وہ بھی اگر ماسک پہن کے بھی آتے تھے تو اتار دیتے تھے۔ یہاں تک کہ جو نئی سپریم کورٹ کی جسٹس نامینیٹ کی گئی ہیں ایمی کونی، وہ ماسک لگا کے گھر سے آئیں، مگر جب وہ وائٹ ہاؤس پہنچیں تو انہوں نے اور ان کے بچوں نے ماسک اتار دیا، تو اب ان کا بھی ٹیسٹ ہوگا۔ تو یہ سچویشن ہے۔ اپروول ریٹ ان کا پہلے بھی کم تھا، جو کرنٹ بتاتے ہیں 8.6 جو ہے وہ بائیڈن سے ہار رہے ہیں، اور اس کے بعد یقیناً جو انڈیسائیڈڈ ووٹرز ہے وہ یہ ضرور دیکھے گا کہ جو پلے ڈاؤن کر رہے تھے، جو لوگوں کو یہ بتا رہے تھے ابھی کل تک کہ کرونا وائرس ختم ہونے جا رہا ہے اور نیا سال جو 2021 ہوگا وہ گریٹسٹ ایئر آف دی ہسٹری ہوگا امریکہ کے لیے، امریکہ کی اکانومی کے لیے، مگر جو آج سچویشن ہے وہ بہت نازک ہی بتائی جا رہی ہے اور لوگ بہت پریشان ہیں۔ دونوں طرف سے بائیڈن نے ان کو ٹویٹ کیا ہے گریڈنگ کا، ان کے لیے وشز کی ہیں، ان کو پریئر بھیجی ہے کہ ہم آپ کی اور آپ کی بیگم کی صحت کی دعا مانگتے ہیں، اور جو یقیناً پوری قوم دعا مانگ رہی ہے کہ وہ ایک ہمارے سٹنگ کرنٹ پریزیڈنٹ ہیں، اگر انہیں کچھ ہو جاتا ہے تو ایک بڑا کیاس پیدا ہو سکتا ہے۔ دوسرے ان کے اس بیان کے بعد کہ وہ الیکشن رزلٹ کو ایسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اور خاص کر جو بیلٹ پوسٹل بیلٹ کی وجہ سے اس میں جو انہوں نے اپنی ڈبیٹ میں کہا، اس حوالے سے یہاں پر بڑے انریسٹ کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ الیکشن والے دن اور الیکشن کے بعد جب تک رزلٹ کنفرم نہیں ہو جاتا، دونوں پارٹیاں ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھیں کہ جو 100 فارچون کمپنیاں ہیں وہ اپنے پروٹیکشن کے لیے غور کر رہی ہیں کہ کیسے کرنا ہے، ان دنوں میں اپنے آپ کو کیسے سیکیور کرنا ہے۔ دوسرے جو فائنینشیل انسٹیٹیوٹ ہیں انہوں نے بھی اس پر اجلاس بلانی شروع کر دی ہیں کہ اگر خدا نخواستہ بڑا انریسٹ ہو جاتا ہے تو اسے اپنے معاملات کو اور اپنے املاک کو کیسے بچانا ہے، کیسے سیف رکھنا ہے۔ تو یہاں پر بہت ہی کوئی اچھی سچویشن نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا، گو کہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ صورتحال کنٹرول میں رہے گی۔ یہاں کا جو مائکرو سسٹم ہے وہ بہت ایکٹیو ہے اور بہت ہی ایمانداری سے لوگ کام کرتے ہیں، تو انشاءاللہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، مگر دیر از اے چانس ٹو کین بی ہیپن اینی تھنگ۔ اب میں تھوڑا سا پاکستان پہ بات کروں گا۔ دیکھیں، نواز شریف کو آج غدار قرار دیا جا رہا ہے، اسے مکافات عمل کہیے کہ وہ نواز شریف جو بے نظیر کو انڈیا سے ریلیٹ کرتے تھے، الطاف حسین کو کرتے تھے اور دوسروں کو کرتے تھے، آج انہی الزامات کا انہیں سامنا ہے۔ پیمرا نے ان کی تقریروں پر پابندی لگا دی، ان کے دور میں الطاف حسین پہ تقریر پہ پابندی گو کہ عدالت سے لگوائی گئی تھی، مگر یہاں ڈائریکٹ لگا دی گئی۔ پیمرا کو ایک نوٹیفیکیشن کیا اور پابندی لگ گئی۔ دیکھیں، سب سے اہم بات یہ پاکستانی عوام کو ایک بات سمجھنی ہوگی، جو موجود پاکستان کا سسٹم ہے جسے اسٹیٹس کو میں کہتا ہوں، اس میں نواز شریف ہوں، عمران خان ہوں، الطاف حسین ہوں، زرداری ہوں، کسی کو بھی آپ اقتدار میں لے آئیے ایسی ہی کرپشن ہوگی، ایسی ہی بد انتظامی ہوگی، ایسی ہی بیڈ گورننس ہوگی۔ جب تک عدالتیں درست نہیں ہوتی، قانون نافذ کرنے والے ادارے درست نہیں ہوتے، میرٹ بحال نہیں ہوتا، کوئی تبدیلی نہیں آئی گی۔ مثال کے طور پہ عدالتوں کے فیصلے پہ نواز شریف بھی ایگری نہیں کرتے، میں بھی نہیں کرتا۔ ایک حکومت وقت ہے جو کرتی ہے، جو ہر دور کی حکومت وقت کرتی رہی ہے۔ ان عدالتوں کا حال یہ ہے کہ میر شکیل الرحمان کی سپریم کورٹ میں ضمانت کی درخواست لگی، وہ میر شکیل الرحمان
جو بغیر کسی مقدمے کے 205 ووٹ سے اندر ہے، مگر اس سپریم کورٹ کا جج وہ عطا بندیال ذاتی وجوہات کی بنا پر اٹھ کے چلا گیا کہ میں یہ کیس نہیں سن سکوں گا، اور معاملہ ٹال دیا گیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے 1 ماہ سے پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کو باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ نے کہہ دیا ہے کہ آپ اس کیس کو نہیں سنیں گے، اور سپریم کورٹ سے یہ بھی کہا گیا کہ میر شکیل الرحمان کے خاندان کے لوگوں سے جن سے آپ لوگ مل رہے ہیں، گزشتہ دنوں ملے ہیں، ان سے دوبارہ نہیں ملیں گے۔ کسی دنیا کی کوئی عدالت ایسے چل سکتی ہے؟ یہ جو عدالتیں آپ کے سامنے پھڑے مارتی ہیں نا، جو ریمارکس دیتی ہیں، یہ صرف رومانس ہے، یہ عوام کو مطمئن کرنے کے لیے ہے، ورنہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے انگوٹھے کے نیچے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میر شکیل الرحمان، ان پہ جو الزامات ہیں میں نہیں جانتا، مگر جب مقدمہ ہی قائم نہیں ہوا تو آپ کسی کو اندر رکھ سکتے ہیں؟ وہ بھی 205 دن، تقریباً 6 ماہ تقریباً تو ہو گئے نا۔ تو اس سچویشن میں سوچئے کہ آپ کے ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ نواز شریف کو لے آئیے دوبارہ، سب کچھ یہی رہے گا۔ وہ نواز شریف جو آج فوج کے خلاف بول رہے ہیں، کالا کوٹ پہن کے میمو گیٹ کے خلاف فوج کے کہنے پہ گئے تھے، وہ نواز شریف جنہوں نے کراچی میں آپریشن شروع کیا اور جن کے وزراء آف دا ریکارڈ کہا کرتے تھے کہ پیپلز پارٹی اور MKM ملک دشمن ہے، اور فوج کے ساتھ مل کے نواز شریف نے انہیں ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نواز شریف پہ جب برا وقت پڑتا ہے بولتے ہیں فوج کے خلاف۔ وہ کہتے ہیں، کچھ تجزیہ نگاروں کا پاکستان میں آف دا ریکارڈ کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے نواز شریف کا پنجابی ہونا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، مگر ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج بھی ہے کہ باقی 3 صوبوں کا دباؤ کم پڑتا ہے، کم ہو رہا ہے ان کی وجہ سے، ان کی بغاوت کی گفتگو کی وجہ سے۔ مگر یہ بھی طے ہے کہ نواز شریف کو آج اقتدار دے دیجئے، وہ اسی فوج کے ساتھ مل کر باقی سیاسی پارٹیوں کے خلاف کام کریں گے۔ نواز شریف کی جگہ آج اگر عمران خان ہوتے، یا عمران خان آنے والے دنوں میں ہوں گے، تو وہ بھی ایسے ہی بول رہے ہوں گے۔ عمران خان نے کیا نہیں بولا ہے اس فوج کے خلاف، سب کو پتہ ہے، ایک آدمی کو پتہ ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ آج کے غدار نواز شریف ہیں، آج ان پر بین ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا، نواز شریف کے لیے لوگ باہر نہیں نکلیں گے۔ جو ان کا ووٹر ہے، جو ان کا سپورٹر ہے، انہی کے گھر میں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ رہتے ہیں، وہی سب سے بڑے بینیفیشری ہیں۔ تو یہ شور مچتا رہے گا، کیوس بڑھتا رہے گا، اور یہ دیکھیں اس پورے کھیل میں نوٹ کریں، نواز شریف کی گفتگو کے علاوہ تو کوئی گفتگو نہیں ہو رہی نا۔ نہ کسی کو مہنگائی کی فکر ہے۔ آج کی تازہ دیکھیں، 10 روپے تو ٹماٹر پہ بڑھے ہیں، پیاز پہ بھی 6 روپے بڑھے ہیں، آٹے اور چینی پہ بھی پیسے بڑھے ہیں، مگر اس پہ کوئی گفتگو نہیں کر رہا، صرف نواز شریف پر گفتگو ہو رہی ہے۔ تو اس میں مر کون رہا ہے؟ اشرافیہ کی اس لڑائی میں آپ عام آدمی مر رہا ہے، جس کی تنخواہ میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، جس کورونا کی وجہ سے جو گھر بھی بیٹھا رہا، اور اب بھی بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، اور مہنگائی روزانہ کی بنیاد پہ بڑھ رہی ہے، اور ملک کا کیوس بڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن وفاق کمزور ہو رہا ہے بہت تیزی سے۔ اگر اس کا فوری حل کوئی نہ، اس کا فوری حل میں تو نہیں سمجھتا کہ اس کا فوری حل تو ایک ہی ہے کہ قومی حکومت بنائی جائے جو پہلے سیاسی سوشو پولیٹیکل نارمز کو طے کرے کہ ریئل نارمز ہیں کیا یہاں کی ڈیموکریسی۔ دیکھیں یہاں کی ڈیموکریسی کو آپ برا کہیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں، مگر کچھ بھی نہیں ہوگا، ہر چیز کنٹرول میں رہے گی، رزلٹ بھی ایکسیپٹ ہوگا، پیسفلی ہوگا انشاءاللہ۔ جو لوگ آج باتیں کر رہے ہیں، تجزیہ نگار ہم جیسے لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، مگر منظر پہ جو لکھا ہوا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے۔ مگر پاکستان میں ایسا نہیں ہے، ادارے ٹوٹ گئے ہیں آپ کی سول سروس مکمل منتشر ہو چکی ہے، مال بنانے میں مکمل لگی ہوئی ہے، سیاست دان کا احتساب ہو رہا ہے، وہ بھی ایک طرف ہو رہا ہے، مگر کیا کسی SHO کو ابھی تک پکڑا کہ اس کے پاس کتنے ارب ہے؟ ایک SHO کروڑوں اربوں روپے کا مالک ہے، مگر اس پر کسی نے ہاتھ ڈالا؟ دیکھیں
जब तक आपकी गुड गवर्नेंस किससे होती है, इंतज़ामिया कौन चलाता है, नौकरशाही चलाती है ना, उस पर तो किसी ने हाथ नहीं डाला। उसकी मनमानियाँ, उसकी आनियाँ जानियाँ वैसे ही, और जब जब फौज में और सियासतदानों में लड़ाई हुई है, ये नौकरशाही ने फ़ायदा उठाया है, ये और बिगड़ी है। इनके बाहर असासे भी बड़े हैं, इनकी करप्शन भी बड़ी है, इनकी बद इंतज़ामी भी बड़ी है। तो बस ये जहन में रखिए कि आपके मुल्क में जो हो रहा है उसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपको होगा, और रियासत पे सवालिया निशानात बढ़ते जाएंगे। इंडिया इसका फ़ायदा नवाज शरीफ पहुँचा रहे हैं, नहीं पहुँचा रहे हैं, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। मैं नहीं मानता कि नवाज शरीफ खुदा न खास्ता वो गद्दार वतन हो सकते हैं, मगर आप सब मिलकर, आप सियासतदान, आप आर्मी, अब नौकरशाही, सब मिलकर इंडिया को ही फ़ायदा पहुँचा रहे हैं और किसी को फ़ायदा नहीं पहुँचा रहे हैं। आज के लिए इतना बहुत है। इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी।